بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم میں بیرسٹر بنوں گا کے عنوان سے سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ سبق میں بیرسٹر بنوں گا کے مصنف جی الانا ہے۔ اس سبق کا حاصل مقصد میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ مصنف جی الانا نے اپنی اس تحریر کے ذریعے محمد علی جناح کی کم عمری میں کیے گئے انگلستان کے سفر کا ذکر کیا ہے، پھر وہاں پیش آنے والے نامساعد حالات کا بھی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ ایسے حالات میں بھی پریشانیوں اور وحشتوں کو شکست دے کر مزید علم کی جستجو میں لگے رہے، لیکن ان کے دروازے پر عظیم قانون دان کی حیثیت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد علی جناح کی زندگی کا اہم فیصلہ تھا۔ انہوں نے 1893 میں لنکن ان میں داخلہ لے لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ دوران تعلیم موصول ہونے والے خطوط سے انہیں والدہ اور اہلیہ کے انتقال کی خبریں بھی موصول ہوئیں، مگر 4 سال کے اس عرصے میں جب آپ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے، آپ نے کئی اہم فیصلے کیے جن کا ان کی زندگی پر خاص اثر پڑا۔ قدرت نے انہیں بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں اور وہ ان صلاحیتوں کو رائگاں جانے دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہرت اور مقام حاصل کرنے کے خواہاں تھے اور آخر اپنی انتھک محنت سے انہوں نے وہ مقام حاصل کر ہی لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جی الانا کی تحریر میں بیرسٹر بنوں گا کا پہلا صفحہ موجود ہے۔ آپ تمام طلباء و طالبات ان عبارتوں کی بلند خوانی کر لیجئے گا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس سبق کے پہلے صفحے کو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ مصنف جی الانا محمد علی جناح کے کم عمری میں کیے گئے انگلستان کے سفر کو بیان کر رہے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں ایک لڑکے کو انگلستان کا اکیلے سفر کرتے دیکھ کر تمام جہاز کے مسافر بھی حیران تھے، مگر جیسے ہی جہاز چلتا ہے، محمد علی کے دماغ میں آنے والے دنوں کے بارے میں طرح طرح کے خیالات ایک کے بعد ایک آتے ہی جا رہے تھے، گویا کوئی طوفان بپا ہو ذہن کے اندر، کیونکہ جہاں وہ جا رہے تھے نہ دیس اپنا تھا نہ لوگ ہی اپنے تھے۔ ایک گرم ملک کا رہنے والا نوجوان جب ٹھنڈی سرزمین پر پیر رکھتا ہے تو وحشت اور سردی اس کا وہاں پر استقبال کرتے ہیں۔ وہاں کی زندگی ان کی گزاری گئی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ اجنبی دیس کی گلیاں اور نامانوس ماحول ان کا منتظر تھا، مگر باوجود ان تمام حقیقتوں اور پریشانیوں کے انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے ڈر، خوف اور وحشت کا مقابلہ کر کے اپنے اندر تبدیلی محسوس کر کے بخوشی ہمت کے ساتھ وہاں
رہنے کا عزم کر لیا۔ رسل روڈ لندن کا بہت زیادہ مشہور اور رہنے کے لحاظ سے معقول علاقہ تھا۔ محمد علی جناح روزانہ اخبار پڑھتے، ان اشتہاروں پر آپ کی خاص نظر ہوتی جہاں کے مکین اپنے گھر میں کمرہ کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ مناسب قیمت پر کھانے کی ذمہ داری لینے پر بھی آمادگی کا اظہار کرتے تھے۔ ایسے اشتہار اور ان کے پتے نوٹ کر لیتے تھے کیونکہ آپ طویل عرصہ رہنے کے لیے انگلستان آئے تھے اور ہوٹل میں طویل عرصہ رہنے کا مطلب اخراجات کی زیادتی ہوتی، اس لیے آپ اپنے لیے ایسی رہائش کا انتظام کرنا چاہتے تھے جہاں مناسب قیمت پر رہ کر کم اخراجات میں تعلیم کا حصول آسان بنایا جا سکے۔ آخر انہیں موجودہ اولمپیا کے بالمقابل 35 رسل روڈ کینسنگٹن میں رہائش کے لیے جگہ مل گئی۔ لندن کاؤنٹی کونسل نے چند سال پہلے اس رہائشی عمارت پر ایک تختی لگا دی تھی جس پر تحریر ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مکان میں 1895 میں قیام کیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے سبق کی اگلی عبارت موجود ہے۔ آئیے اس عبارت کو سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا مطالعہ بہت ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے۔ ان اخبارات کے صفحات وہاں کے سیاسی رہنماؤں اور لیڈروں کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ان اخبارات کے مطالعے سے ہی آپ کو یہ بات بھی پتہ چلی کہ انگلستان کے بہت سے لیڈر بھی بیرسٹر رہ چکے تھے اور قانون سے شناسائی کی وجہ سے ہی وہ لوگوں اور عوام میں بہت زیادہ مقبول اور عام زندگی میں اتنے کامیاب تھے۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کی اس خاص عادت کو اپنا لیا کہ صبح اٹھتے ہی اخبار کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ وہاں کے سیاسی لیڈروں اور ان کے کارناموں کے ساتھ ساتھ وہاں کی پارلیمنٹ، اسمبلی اور دیگر اجتماعات و جلسوں میں کی گئی ان تقاریر کو بھی شوق سے پڑھتے تھے اور اس اخبار میں شائع ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں انگلستان کے ان رہنماؤں کو وہاں کی تاریخ میں جبکہ سیاست کو عروج حاصل ہو رہا تھا، وہاں کے لوگ برطانیہ کی کشتی کا ناخدا مانتے تھے۔ قائد اعظم لوگوں کی زبانی ان لیڈروں کے بارے میں بہت سی باتیں سنا کرتے جب وہ لوگ آپس میں اپنا نقطۂ نظر ان سیاسی رہنماؤں کے بارے میں پیش کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم جیسا کہ ایک تاجر کے بیٹے تھے، اگر چاہتے کہ وہ وطن واپس جا کر اپنی تجارت سنبھالتے تو شاید سونا، چاندی، روپیہ پیسہ ان کا مقدر ہوتا، مگر دولت کی ایک حد تک ہی اہمیت تھی ان کی زندگی میں۔ ان کے پیش نظر یہ بات اولین ترجیح رکھتی تھی کہ دولت کے بلبوتے پر وہ ایک عوامی رہنما اور اپنی قوم کے ہیرو نہیں بن سکتے تھے، اس لیے
علم حاصل کر کے، کامیابی حاصل کر کے، سیاسی شعور حاصل کر کے وہ بھی انگلستان کے لیڈروں اور رہنماؤں کی طرح مقبولیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ قانون کی ڈگری لے کر ان بیرسٹر رہنماؤں کی طرح ہی قانون شناسائی کے ساتھ ساتھ عوام میں مقبولیت کے خواہاں تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے اس سبق کی اگلی عبارتیں موجود ہیں۔ آئیے میں ان عبارتوں کو آپ کے سامنے سہل انداز میں بیان کر کے سمجھاتی ہوں۔ 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے کراچی بار ایسوسی ایشن کے پاس نامے کے جواب میں آپ نے اس بات کو واضح کر کے بتا دیا کہ ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت موجزن تھی کہ لنکن ان کے دروازے پر جب آپ گئے تو وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک نام نامی لکھا ہوا دیکھا۔ وہاں دروازے پر دنیا کے عظیم قانون سازوں کی فہرست میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ بس وہی لمحہ اور وقت تھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا، جس نے آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ نے 1893 میں لنکن ان میں داخلہ لے لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگے تاکہ وہ اپنے نصب العین کے تعین کے بعد اپنے ملک میں واپس جا کر وہاں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ 1892 میں جب آپ کراچی سے روانہ ہوئے تھے تو سندھ مدرسے سے اسٹینڈرڈ پنجم میں تھے۔ بچپن میں آپ نے جو خواہش اپنے دل میں دبا رکھی تھی وہی خواہش اور طلب تھی جو قائد اعظم کے دل و دماغ میں پروان چڑھ رہی تھی، نشو و نما پا رہی تھی، پھل پھول رہی تھی، کیونکہ بچپن میں ایک بار ایک وکیل کو سیاہ چوغے میں جب آپ نے دیکھا تھا تو اسی وقت مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی طرح کا سیاہ چوغا زیب تن کروں گا، میں بھی بیرسٹر بنوں گا۔ لندن جا کر آپ کی وہ خواہش پائے تکمیل کو پہنچنے والی تھی جب آپ نے وہاں کے ایک معروف اور مشہور قانون کے ادارے لنکن ان میں داخلہ لے لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ سب سے پہلے سبق میں بیرسٹر بنوں گا کی بلند خوانی کیجیے۔ سب سے پہلا کام کہ آپ کو اس پورے سبق کی گھر پر بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ آپ نے سبق کو گھر میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تقریباً آدھے سبق کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے سہل انداز میں پیش کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے سبق کے حاصل مقصد کو بھی سمجھا اور پھر ان تمام چیزوں کی مدد سے آپ سبق کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ سبق کے آخری پیراگراف کی عبارت کا اپنے الفاظ میں وضاحت کے ساتھ مفہوم تحریر کیجیے۔ سبق کا جو بالکل آخری پیراگراف ہے، آپ اس پیراگراف کو
پہلے اپنی کاپی پر یا رجسٹر پر ایک طرف تحریر کریں گے، اس کے بعد آپ اس عبارت کا عمدگی کے ساتھ مفہوم تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات بہت عمدگی اور احسن طریقے سے اپنا کام اردو ادب کی کاپی میں مکمل کریں گے۔